لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين إمام القبلتين سيدنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وأمانتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ زرینہ بانو لذینہ بانو مرحومہ کربلائی بنت اقبال حسین مرحوم کی روح کو، مرحومہ کنیز فاطمہ بنت ابن حسن مرحوم، اعجاز حسین مرحوم ابن حیات علی مرحوم، مرحومہ نرہی بانو بنت غلام علی مرحوم، حیات علی مرحوم ابن نعمت اللہ مرحوم، رجب علی مرحوم اور غلام علی کربلائی مرحوم ابن رجب علی مرحوم، اور ستولن بانو مرحومہ اور رسولن بانو مرحومہ بنت رجب علی مرحوم اور تمام مرحومین کی روحوں کو حصہ سے ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ذرا مل جل کر باواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان معزو ملت، برادران ایمانی و اسلامی، یہ مجلس اعزا جو بغرض ایصال ثواب منعقد کی گئی ہے، اور کیونکہ مجلس کوئی بھی مجلس ہو، مجلس کا محور مرکز محمد و آل محمد ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ جب عبادت کو ان کے بغیر قبلہ نہ ملا تو مجلس کو ان کے بغیر کعبہ اور قبلہ کیسے مل سکتا ہے. اس لیے موضوع کچھ بھی ہو، اگر موضوع کو موضوع بننا ہے تو اسے در اہل بیت تک آنا پڑے گا. کوئی بھی ذکر ہو، اگر وہ قابل ذکر بننا چاہے تو اسے محمد و آل محمد کے در پہ سلام کرنا پڑے گا. دنیا میں محترم لوگوں میں بہت سے لوگوں کا نام لکھنے والے لکھ دیتے ہیں، لیکن مذہب شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر انسان محترم نہیں ہے. محترم وہ ہے جو اہل بیت کے نزدیک محترم ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ قابل احترام وہ ہے جسے اہل بیت نے احترام کی نظر سے دیکھا ہے. عزت کے قابل وہ ہے جسے اہل بیت نے عزت کے قابل سمجھا ہے. ورنہ تو ہر کوئی اپنی عزت کے لیے آپ سے مطالبہ کر سکتا ہے
کہ مجھے یہ کہو، مجھے یہ مانو، لیکن کسی کا کہنا یا کسی کا مطالبہ کرنا وہ حجت نہیں ہے، بلکہ حجت یہ ہے کہ اللہ کے فرمان کی روشنی میں اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں عزت کے معیار پر پورا کون اتر رہا ہے۔ جو بھی عزت کے معیار پر پورا اترتا ہے تو اسے زمانہ بھی عزت دیتا ہے، خدا بھی عزت دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مول صاحب کچھ کوشش کر رہا ہوں بیان کرنے کی، اصلاح چاہتا ہوں، آپ کے سامنے کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں ہے، بس ذکر آل محمد ہے، اس لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ بڑی دعاؤں کے ساتھ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ آیت کریمہ جو اتنی مشہور معروف آیت کریمہ ہے کہ ہماری قوم کے بچے کی زبان پر ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ کہیں بھی لفظ پسند کا استعمال نہیں ہوا ہے عربی اعتبار سے کہ جس سے ہم اور آپ یہ کہہ سکیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اللہ نے بس یہ کہا ہے کہ میرے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دین اسلام کہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تمام ادیان کو چھوڑ کر کے ایک ہی دین کو اگر قابل ذکر سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ قابل ذکر سمجھ لے وہی اللہ کو پسند ہے۔ دیکھیے میں نے جملہ بھی کہا، پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ جسے اللہ قابل ذکر سمجھ لے اسے اللہ گویا کہ پسند کر رہا ہے، اب چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو یا وہ انسان کی شکل میں ہو، اب چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو یا وہ خاندان کی شکل میں ہو، اب چاہے وہ کتاب کی صورت میں ہو یا وہ کردار کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اگر اللہ نے اسے قابل ذکر مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ قرار پائے، وہ اس قابل ہے کہ اللہ کی نظر میں محبوب قرار پائے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے میرے عزیزو، یوں تو بہت سارے ادیان و مذاہب ہیں، ان کی گفتگو کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن ہاں ذہن میں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ کے نزدیک یہ دین اسلام کو اتنی زیادہ فضیلت جو حاصل ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس دین اسلام کو منتخب کیوں کیا اپنی نظر میں؟ اللہ نے اس دین اسلام کو اپنا دین کیوں قرار دیا؟ اسے دین الہی کیوں کہا جاتا ہے؟ اسے دین محمد و آل محمد کیوں کہا جاتا ہے؟ اسے اللہ کا محبوب دین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ ذرا غور فرمائیے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بس ذرا سا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ہم اپنی دنیا میں، اپنی کائنات میں، اپنی زندگی میں کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ عمل افراد کا شکار ہو جاتا ہے یا وہ عمل تفرید کا شکار ہو جاتا ہے، یا تو اس میں کمی آ جاتی ہے یا اس میں زیادتی آ جاتی ہے۔ اب دیکھیے قرآنی نظریہ ہے، مولانا کا نظریہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ آل محمد کا نظریہ ہے، میرا نظریہ نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے آپ سنیے گا کہ کوئی بھی شے ہو یا تو وہ افراد کا شکار ہو جاتی ہے یا وہ تفرید کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں نہ تو کہیں سے کوئی افراد نظر آتا ہے نہ کہیں سے کوئی تفرید نظر آتی ہے، کاش میرے لفظیں واضح ہو جائیں، نہ تو کہیں سے کوئی کمی نظر آتی ہے نہ تو کہیں سے کوئی ذاتی نظر آتی ہے۔ گویا کہ علماء اسلام نے اس بات کو تحریر کیا ہے کہ اس دین اسلام کے اللہ کی نظر میں پسندیدہ دین اور اچھا دین ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے اس میں نہ تو کسی شے میں اضافہ ہے نہ کسی شے میں کوئی کمی ہے، نہ تو اضافے کی وجہ سے دین پر کوئی حرف آ رہا ہے نہ تو کمی کی وجہ سے دین میں کوئی کمی آ رہی ہے، بلکہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جسے دین اعتدال کہا جاتا ہے، جسے دین اعتدال کہا جاتا ہے، ایک ایسا دین نہ جس میں کسی سے کچھ چھینا جائے، ایک ایسا دین نہ جس میں کسی کا حق ادا نہ کیا جائے، ایک ایسا دین جو یہ بھی سکھائے کہ حقدار کو حق کیسے دینا ہے، ایک ایسا دین جو یہ بھی سکھائے کہ اپنے حق کا مطالبہ کیسے کرنا ہے۔ پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی ہے، اگر پہنچ رہی تو ذرا سا احساس دلائیے گا، اس لیے کہ ماشاءاللہ ہمارے بھائی تشریف فرما ہے، اور سنتے رہیے گا اس بات کو کہ اسلام نے کہیں سے بھی کوئی اجازت ایسی نہیں دی ہے کہ ہم اور آپ اسلام میں رہتے ہوئے، دائرہ اسلام میں زندگی بسر کرتے ہوئے کوئی ایسا عمل انجام دیں جس میں یا تو افراد پایا جائے یا پھر تفرید پائی جائے، اور ادیان کے باطل ہونے کی وجہ یہی ہے،
اور ادیان کے مذاہب کے باطل ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس میں آپ اگر غور کریں تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ذاتی نظر آتی ہے، یا اس کا برعکس نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کمی نظر آتی ہے۔ لیکن ہمارا دین، دین اسلام، اس کو آپ دیکھیں کہ اس دین اسلام نے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں کہ اگر جھکنا بھی ہے ماں باپ کے سامنے تو کس حد تک جھکنا ہے۔ دیکھیے یہ اس کی ایک نشانی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر ماں باپ کے سامنے جھکنے کا حکم دیا کہ اپنے شانوں کو جھکاؤ تو اس کی ایک حد ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے جھکنے میں۔ ماں باپ کی عزت کرنی ہے تو اس کی ایک حد بتائی گئی ہے۔ اب آپ ذرا غور کریے، جو اسلام ماں باپ کی عزت کے لیے یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے شانوں کو جھکاؤ، وہ خود اپنی عزت کے لیے اور اپنے محبوب بندوں کی عزت کے لیے کیا حکم دے گا؟ بات پہنچ رہی ہے نا؟ اب جب ہم یہاں تک آ گئے کہ دین اسلام اعتدال کا دین ہے، کمی اور زیادتی نہیں چاہتا، تو مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب برسات کا موسم ہوتا ہے، بارش ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ بارش جس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ نہ جانے کتنے علاقے بہہ جایا کرتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ تباہ ہو جایا کرتے ہیں، اور اس صورت میں ہم نے دیکھا کہ کوئی فلاں ندی پہ جاتا ہے، کوئی فلاں ندی پہ جاتا ہے، لیکن جو بھی جاتا ہے وہ دور سے پوجا کر کے واپس آ جاتا ہے۔ کسی کو اسنان کرنے کی ہمت نہیں پڑتی، کسی کو نہانے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن جب عام دن ہوا کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ لوگ جاتے ہیں، پوجا بھی کرتے ہیں، اسنان بھی کرتے ہیں، جی نہاتے بھی ہیں، اور پھر اس پانی کو اپنے لیے شفا سمجھ کر پیتے بھی ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریے، ندی تو ایک ہے، پانی تو ایک ہے، عام دنوں میں کیا ہے کہ وہاں پہ جا کے نہاتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، لیکن جب بارش کا موسم ہو، جب ندی پورے آب و تاب کے ساتھ بہہ رہی ہو، تو کسی کی ہمت نہیں پڑتی اس ندی میں قدم رکھنے کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مولانا ابھی تک اس ندی میں ہم اس لیے اسنان کرنے آ رہے تھے، اس لیے نہانے آ رہے تھے کیونکہ اس وقت پانی سے ہمیں خطرہ نہیں تھا۔ ذرا بہت جوڑیے گا اگر بات پہنچ جائے، اس وقت ہمیں پانی سے خطرہ نہیں تھا، لیکن اس وقت معاملہ یہ ہے کہ پانی حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ تو اب یہی پانی جو ابھی تک ہمارے لیے رحمت تھا، اب یہی پانی زحمت بن گیا ہے۔ تو پتہ چلا پانی جو خود رحمت ہے، اگر وہ پانی بھی حد سے تجاوز کر جائے تو پانی بھی زحمت بن جاتا ہے۔ بھائی یہی معاملہ ہے میرے عزیزو اسلام میں کہ کس کی عزت کرنی ہے، کس کی عزت نہیں کرنی ہے۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ، کون قابل احترام ہے، کون قابل احترام نہیں ہے۔ اسلام نے پانی کی مثال کے ذریعے بتایا کہ دنیا کی جو بھی شے جب تک اپنی حد میں ہے تب تک قابل احترام ہے، قابل استفادہ ہے، اپنی حد سے تجاوز کر جائے تو وہی شے احترام کے قابل نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں چاہے کتنی ہی زیادہ محترم کوئی خاتون کیوں نہ ہو، تب تک قابل احترام ہے جب تک اپنے حدود میں ہے، لیکن جب حد کو تجاوز کر جائے، ذرا اشارہ بھی سمجھیں، صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اب ہم سے کوئی یہ نہ کہے فلسفیانہ باتیں اور منطقی باتیں ہمارے سامنے آ کر کے قابلیت کا اور صلاحیت کا زیادہ اظہار نہ کرے، مولانا یہ وہ ساری چیزیں نہیں، کچھ نہیں ہے، سب باطل ہے۔ حق وہی ہے جسے اہل بیت نے حق قرار دیا ہے، اصول وہی اصول رہے گا، ہمارا بنایا ہوا نہیں، اہل بیت کا بنایا ہوا اصول رہے گا، وہی دستور زندہ رہے گا جسے خدا نے بنا دیا ہے۔ اتنا یاد رکھیے گا، مولانا صاحب کے، علامہ صاحب کے بنائے ہوئے قوانین میں تبدیلی ہو سکتی ہے، مگر جو خدا نے قانون بنا دیا ہے اس میں کہیں سے کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ تبدیلی کیوں ہوتی ہے؟ برائے اصلاح ہوا کرتی ہے نا مول صاحب، تبدیلی برائے اصلاح ہوا کرتی ہے۔ اگر اصلاح ہماری نظر میں نہ ہو تو تبدیلی کیوں کریں گے کسی چیز میں؟ مثال کے طور پر اگر ممبر بنا ہوا ہے تو اس میں تبھی کچھ نہ کچھ 3-5 تبدیلی کی جائے گی جب اس کی کوئی اصلاح پیش نظر ہو۔
لیکن جب اس ممبر کی لکڑیاں صحیح جگہ پہ ہیں، اس کے تختے صحیح مقام پر ہیں، تو اس میں اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نظام میں کوئی چھیڑ چھاڑ اگر کرے تو یوں تو خود ہی چھیڑ چھاڑ کر کے اس کو تباہ کر رہا ہے، باقی اللہ کی نظر میں بھی وہ شخص برا بنا جا رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے آج کے کیسے بھولے بھولے لوگ ہیں، کیسے نادانی والے سوالات کرتے ہیں۔ یہ بتائیے مولانا صاحب اتنی ٹھنڈک چل رہی ہے اور اللہ نے جب صبح کی نماز واجب قرار دے ہی دی ہے تو آخر 2 ہی رکعت کیوں؟ جب صبح میں جگہ ہی دیا اللہ نے تو 2 کے بجائے اور پڑھوا لیتا۔ جی دیکھیے بات پہنچنی چاہیے آپ تک۔ اچھا چلیے صاحب، اب آئیے ذرا سا یہاں پہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ عقل کیا ہے، دل کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے عقل کو اولویت دی ہے، کچھ لوگوں نے دل کو اولویت دی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے علامہ اقبال ہیں، انہوں نے دل کی باتیں کی ہیں اور دل کو برتری حاصل کی ہے، اور دل کو کہنے لگے کہ عقل پر افضلیت اور برتری حاصل ہے، کہ دل کی رہنمائی پہ چلا جائے اور عقل کی رہنمائی پر نہ چلا جائے۔ وہ والا شعر کیسے ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ تو ان 2 مصروں سے پتہ چل رہا ہے کہ علامہ اقبال نے دل کی باتوں کو آگے رکھا ہے اور وہ دل کے قائل ہو گئے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہمیں علامہ اقبال محترم ضرور ہیں، لیکن ہمیں علامہ اقبال کو حجت تھوڑی نہ سمجھنا ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی کوئی بڑی بات کہہ دے تو کیا حجت ہو جائے گی؟ صرف آل محمد ایسے بڑے ہیں کہ بڑی بات کہہ دیں تو حجت ہے۔ دیکھیے میں نے اس جملے میں ایک بہت بڑی بات کہی، اگر پیغام آپ تک پہنچ جائے، کبھی بھی یہ نہ سوچئے میں کہہ رہا ہوں تو حجت ہے۔ اچھا ایک چیز اور سن لیجئے میرے عزیزو، اس کو اپنے دامن میں رکھیے گا، انشاءاللہ شاید کبھی کام آ جائے۔ ہمارے یہاں حق پرستی تھی، حق پرستی ہے نہیں۔ میں بڑی جرأت کہہ کے کہہ رہا ہوں یہ جملہ، مولانا صاحب کی، اپنے بزرگ مولانا صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، حق پرستی تھی، حق پرستی ہے نہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اتنی بڑی بات آپ ممبر پہ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں اور کوئی زور خطابت پہ نہیں، میں سنجیدہ ہو کے کہہ رہا ہوں کہ حق پرستی تھی۔ سرکار آگے تشریف لائیں، نہیں آ جائیے صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ کہ ہمارے یہاں حق پرستی تھی، حق پرستی ہے نہیں۔ وہ کیسے تبدیل ہو گئی بات کہ مولانا آپ کہہ رہے ہیں پہلے حق پرستی تھی اب حق پرستی نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا اس کی سیدھی سادھی مثال یہ ہے، ابھی میں کوئی بات کہوں تو آپ مانیں گے ضرور مگر تھوڑی دیر میں مانیں گے۔ مولانا کس کتاب میں لکھا ہے، کس لائن پہ لکھا ہے، رائٹر کون ہے، مصنف کون ہے؟ جب اتنی محنت کر کے وہ کتاب وتاب لا کے دے دوں گا تب میرا مجمع مانے گا کہ جی جی آپ نے صحیح کہا۔ لیکن اگر کوئی بڑا خطیب آ جائے، نہ حوالہ دے، نہ کتاب بتائے، مول صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں، نہ رائٹر کا نام بتائے، تو اب کیا ہوگا؟ کیونکہ بڑے نے کہا ہے تو بات صحیح ہے۔ تو پتہ چلا ہم نے جو حق کو مانا اس میں بھی 2 چیزیں ہو گئیں کہ حق پرستی اس معنی میں حق پرستی نہیں ہے جس معنی میں ہونی چاہیے، بلکہ آج کے دور کی حق پرستی بھی شخصیت پرستی کی محتاج بن گئی ہے۔ آج کے زمانے کی حق پرستی بھی نوے خان صاحب شخصیت پرستی کی محتاج ہو گئی ہے کہ کون سی شخصیت یہ کہہ رہی ہے۔ اتنا یاد رکھیے گا میرے عزیزو، حق بولنے والے کے لیے عمر کی قید نہیں ہے کہ کتنا بڑا ہو، حق بولنے والے کے لیے سن رسیدہ ہونے کی شرط نہیں ہے کہ کتنے سال کا ہو، کتنے برسوں کا ہو۔ حق بولنے والا اگر گہوارے میں بھی رہ کے حق بول رہا ہے تب بھی ماننا پڑے گا، اور اگر حق نہ بولنے والا بوڑھا بھی ہو جائے تب بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ حق بولنا، پھر میں جملہ کہوں گا تاکہ ذہنوں میں نقش ہو جائے، حق بولنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، حق بولنے کے لیے بس حق ہونا شرط ہے۔
ارے میں نے جملہ کہا ہے حق بولنے کے لیے بس حق ہونا شرط ہے. آپ حق پہ ہیں, آپ حق کی باتیں کر سکتے ہیں, ہم حق پہ ہیں, ہم حق کی باتیں کر سکتے ہیں. تو کسی نے سوال کیا تھا جناب غلام عسکری صاحب تابہ سرا سے کہ یہ بتائیے اللہ نے صبح کی 2 رکعت, ظہر کی 4, عصر کی 4, مغرب کی 3, عشاء کی 4 کیوں رکھی؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اس طریقے سے اللہ نے ترتیبیں الٹ دیں. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اللہ نے تمہارے ایک ہاتھ میں کتنی انگلی دی ہے؟ کہنے لگا 5 ہے. کہا دیکھو سب برابر ہیں کہ چھوٹی بڑی ہیں؟ جی کہنے لگا یہ تو سب چھوٹی بڑی ہیں. سرکار نے مسکرا کے کہا, کہنے لگے سنو چھوٹی بڑی ضرور ہیں لیکن کیا کام کرنے میں کبھی کوئی دقت ہوتی ہے؟ آپ بتائیے, آپ ہی بتا دیجئے. نہیں, کام کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے, پوری زندگی چل رہی ہے, پورا سسٹم چل رہا ہے انہی چھوٹی بڑی 5 انگلیوں کے ذریعے سے. تو مسکرا کے کہنے لگے بھائی جب ان چھوٹی بڑی 5 انگلیوں کے ذریعے سے کاروبار زندگی چل سکتا ہے. ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ جب چھوٹی بڑی ان 5 انگلیوں کے ذریعے سے کاروبار زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر تعداد میں اختلاف کی وجہ سے کاروبار بندگی میں کیسے کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ جب یہ کاروبار زندگی کو چلا رہے ہیں چھوٹے بڑے ہونے کے باوجود, تو نمازیں بھی صبح کی 2, ظہر کی 4, عصر کی 4, اس طریقے سے آپ کا کاروبار بندگی چل رہا ہے. اب آپ دیکھیے یہ تعداد پر جانا یا تعداد کو موضوع بنانا, یہ جو ہے یہ پڑھے لکھے کی پہچان نہیں ہے, یہ سمجھدار لوگوں کی علامت نہیں ہے. سمجھدار لوگ اور پڑھے لکھے لوگ کبھی بھی کسی بھی چیز کی تعداد کو نہیں دیکھتے, تعداد کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ صلاحیت کو دیکھتے ہیں, کوالٹی کو دیکھتے ہیں. قرآن مجید نے یہ نظریہ پیش کیا لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے موت و حیات اس لیے خلق فرمایا, فلسفہ یہ ہے تاکہ تمہیں آزما سکیں کہ تم میں سب سے بہتر عمل انجام دینے والا کون ہے. قرآن نے پورے قرآن میں اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں زیادہ نمازیں پڑھنے والا کون ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں زیادہ روزے رکھنے والا کون ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں زیادہ حج و زکوٰۃ دینے والا کون. نہیں, قرآن نے کہا خوبصورت عمل کرنے والا کون ہے. اگر قرآن نے زیادہ کی تعداد میں معیار بنائی ہوتی تو کربلا بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی, ساری جنگیں ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی. لیکن کیا کہنا ہے کہ جہاں پر بھی حق کے ماننے والے رہے ہیں وہاں پہ اقلیت میں رہے ہیں, وہاں پہ کم رہے ہیں, کم ضرور رہے ہیں مگر حق پہ ہونے کے باوجود کم ہیں مگر لوگوں کو زیادہ نظر آتے ہیں, کم ہیں مگر لوگوں کے لیے بھاری پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب آپ دیکھیے میرے عزیزو, اس تمہید کا آخری جملہ بیان کرتا ہوں کہ آخر کار بات یہاں تک آ پہنچی میرے عزیزو کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, یہ اس حد تک آ گیا کہ نمازوں پر بھروسہ ہے, روزوں پر بھروسہ ہے, ساری چیزوں پر بھروسہ ہے, لیکن ہم اس کے مین پوائنٹ کو درک نہیں کر پا رہے ہیں. مثال دوں آپ کے سامنے, ایک پڑھے لکھے انسان تھے ہمارے دوستوں میں سے, 4-5 دوست سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سرکار بھی تشریف فرما تھے. تو کسی نے کہا میری سیلری اتنی ہے, کسی نے کہا میری تنخواہ اتنی ہے, کسی نے کہا اتنی. تو ان میں سے جس کی سب سے زیادہ تھی اس نے کہا کہ ارے بھائی ماشاء اللہ میں تو 50,000 روپیہ مہینہ کماتا ہوں, میری سیلری 50,000 ہے. کہہ کے چپ ہو گئے. اب وہ جو ہم لوگوں کے بزرگ تھے انہوں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ 50,000 کماتے تو ہو, بچاتے کتنا ہو؟ کہنے لگا ہاں یہ بات تو آپ نے صحیح کہی, میں بہت سارے پیسے ختم کر دیتا ہوں, بچاتا ہوں ہی نہیں. کہنے لگے سنو, اور یہ مجلس ہے اس جملے میں, کہنے لگے سنو 50,000 مہینہ کمانا آسان ہے, بلکہ یوں لفظوں کو بدل کے کہوں 50,000 روپیہ مہینہ کمانا کمال نہیں ہے بلکہ 50,000 میں سے مستقبل کے لیے محفوظ رکھنا کمال ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ اس میں سے مستقبل کے لیے کتنا بچا رہے ہیں یہ کمال ہے. بھائی یہی معاملہ اسلام کا ہے. زیادہ نمازیں پڑھنا کمال نہیں ہے, نمازوں کو محفوظ رکھنا کمال ہے.
زیادہ روزے رکھنا کمال نہیں ہے، روزوں کو سیف رکھنا کمال ہے۔ زیادہ حج و زکوٰۃ پہ چلے جانا کمال نہیں ہے، اس کو محفوظ رکھ لینا کمال ہے۔ اور جو انسان اس کو محفوظ رکھ لے جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت معاشرے میں بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اللہ کی نظر میں بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب آپ غور کریے میرے عزیزو کہ اسلام نے جہاں بہت سارے اصول بتائے ہیں، وہیں پر اسلام نے ایک ہمیں دستور یہ بھی بتایا کہ دیکھو اتنا ہی بولنا جتنا جانتے ہو، اور اتنا ہی بولنا جتنی ضرورت ہو۔ اس کو مولا کائنات نے اس طریقے سے فرمایا کہ جو عقل مند ہوتا ہے اس کا دل آگے ہوتا ہے، زبان پیچھے ہوتی ہے، اور جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان آگے ہوتی ہے، دل پیچھے ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ پہلے سوچتا ہے عقل مند پھر بولتا ہے۔ پھر میرے مولا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل خاموشی ہو جائیے۔ امام کہتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ کمال ہے، ہم تو یہ شال، شیروانی، ٹوپی، ساری چیزوں کو اپنی پہچان کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں نہیں، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ یہ دولت تمہاری پہچان نہیں بن سکتی، یہ جائیداد تمہاری پہچان نہیں بن سکتی، یہ زبان تمہاری پہچان بنے گی، یہ زبان تمہاری پہچان بنے گی۔ المرء مخبوء تحت لسانہ، ہر شخص اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جب بولتا ہے تب پتہ چلتا ہے اعلیٰ ظرف بول رہا ہے یا کوئی کم ظرف بول رہا ہے۔ جب بولتا ہے تب پتہ چلتا ہے تربیت یافتہ بول رہا ہے یا غیر مہذب انسان بول رہا ہے۔ جب بولتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ میرے عزیزو، امام کی اس حدیث پر سب سے زیادہ عمل فرش عذاب ہوتا ہے۔ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، امام کی اس حدیث پر سب سے زیادہ عمل فرش عذاب پہ ہوتا ہے، جہاں پہ ایک وقت میں خطیب بھی بولتا ہے، ایک وقت میں مجمع بھی بولتا ہے۔ دونوں میں فرق اتنا آ جاتا ہے، جب خطیب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے سینے میں علم کتنا ہے، اور جب مجمع بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے سینے میں علی سے عشق کتنا ہے۔ یہ توجہ ہے میرے عزیزو۔ پھر امام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جتنا بھی انسان بولے ضرورت سمجھ کے بول دے، اور پھر بولنا انسان کی پہچان ہے۔ اب پھر امام نے ایک ہمیں نمونہ دیا اور ایک دستور دیا کہ الناس اعداء ما جہلوا، لوگ جس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں اس کے دشمن بن جاتے ہیں، جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اب یہ امام کی حدیث آج کل کے زمانے میں بہت صحیح بیٹھ رہی ہے۔
کہ جہاں پہ ہر کوئی انسان ایک نئی بات کا منکر اور معترض بن جاتا ہے، وہاں پہ امام کی یہ حدیث صحیح ہے، الناس اعداء ما جہلوا، لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اگر نہیں جانتے تو دشمن کیوں بن رہے ہیں؟ اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ یہ سیدھی سادی بات یہی ہے نا، اس کے دشمن تھوڑی نہ بننا چاہیے، اس کے مخالف تھوڑی نہ بننا چاہیے، اس کی تحقیق کی جائے۔ انسان جس کلمے کی بھی حقیقت کو نہیں جانتا اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے مثال دوں، انسان جس کلمے کی بھی حقیقت کو نہیں جانتا اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ ابو لہب کو لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ اس کا دشمن بن گیا۔ ابو جہل کو محمد الرسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ اس کا دشمن بن گیا۔ اب میں بتاؤں کتنے نہ جانے کتنے لوگ آج ایسے ہیں جنہیں آج تک علی ولی اللہ سمجھ میں نہیں آیا اور وہ اس کے دشمن بنے ہوئے، جنہیں آج تک علی ولی اللہ ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب جب خطیب ولایت پڑھتا ہے، اچھا دیکھیے دو چیزیں ہیں معاشرے میں جو آج کل پریشان کر رہی ہیں بہت زبردست طریقے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کھل کے پڑھا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہمارا صرف مولا ہی مجلس پڑھنے لگے آپ۔ اچھا یہ بتائیے دنیا کے ہر کام سے اگر مولا کو نکال دو تو بچتا ہی کیا ہے؟ تو پھر مجلس کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں کہ ولایتی مجلس پڑھ دی، مولائی مجلس پڑھ دی؟ ارے مجلس کا حق یہی ہے کہ اس میں علی کا تذکرہ ہو۔ ایک جملہ کہہ دوں برا مت مانیے گا میرے عزیزو، اگر باران رحمت نہ ہو تو فصلیں خراب ہوتی ہیں۔ اب یہ پڑھا لکھا مجمع نہ بولے گا تو کون بولے گا؟ اگر باران رحمت نہ ہو تو فصلیں خراب ہوتی ہیں، اور اگر علی سے دل میں محبت نہ ہو تو نسلیں خراب ہوتی ہیں۔ اگر اصلاحی مجلس پڑھ دی جائے تو مولانا صاحب تو تبلیغی مولانا ہے، یہ اصلاحی مولانا ہے۔ اب وعدے بھی اسی اعتبار سے ہوتے ہیں کہ ارے ان کو بلائیے، کیوں فرمان بھائی؟ ارے بڑی اصلاحی مجلس پڑھتے ہیں ان کو بلائیے۔ ارے دو مولانا رکھ لیتے ہیں، 11 بجے مجلس ہو جائے گی، ایک نماز کے بعد ہو جائے گی، تو جو پہلے پڑھ دیں گے وہ اصلاحی پڑھ دیں گے، جو بعد میں پڑھ دیں گے وہ تبرعی پڑھ دیں گے۔ اب مجھے آپ بتائیے بھائی اسلام میں دو ہی چیز تو ہے، یا تولا ہے یا تبرع ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ مطلب وہ ساری چیزوں کو لے کر کے، مطلب جو مجلس کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں، یا تولا ہے یا تبرع ہے۔ اب ہم اگر تبرع پڑھیں تو کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے، اس لیے کہ تبرع کسی کا نام لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ تبرع نام ہے بروں سے دور ہو جانے کا۔ کوئی برا ہے تو اس کا تذکرہ ہی نہ ہو، اس سے بڑا تبرع کیا ہے؟ اور وہ بھی ممبر سے ہم ایسے ویسے کا نام کیوں لے لیں؟ ممبر اتنی پاک و پاکیزہ اور متبرک جگہ ہے کہ یہاں سے وہی نام لیے جاتے ہیں جس کی ممبر اجازت دیتا ہے، اور ممبر تو نبرا کمت سے بنا ہوا ہے، بلند مقام سے بلند پیغام دیا جاتا ہے، اور جو سب سے بلند پیغام دیا گیا وہ غدیر کے میدان میں دیا گیا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریے گا میرے عزیزوں، جو میں لے کے چل رہا ہوں آپ کے سامنے بات کہیں دور نہ چلی جائے، بیچ سے کٹ نہ جائے، کہ اب اس کی ایک دستور یہ بھی بیان کیا گیا کہ انسان جس چیز کو نہیں جانتا اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے میرے عزیزوں کہ آج ہم جو خدا کے مقابلے میں آئے ان پر لعنت کیوں کرتے ہیں؟ فرعون، نمرود، شداد۔ اچھا یہ بھی کمال ہے کہ اللہ کے مقابلے میں 3 آئے تو مولا علی کے مقابلے میں بھی 3 آئے۔ جی یہی وجہ ہے کیونکہ اللہ کے مقابلے میں 3 آ چکے تھے، علی کے مقابلے میں 3 آ چکے تھے، رسول کی ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ، ان کے مقابلے میں 2 نہیں لائی گئیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 نہیں لائی گئیں، 3 ہی لائی گئیں۔ اب آپ سمجھے 3 کا سلسلہ کہاں سے چلا اور کہاں تک آیا؟ تو 3 لوگ جو یہ خدا کے مقابلے میں آئے، فرعون، نمرود، شداد، ان پر لعنتیں کیوں بھیجی جاتی ہیں؟ کہنے لگے اس لیے ان پر لعنت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ جی اسی طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی، اس پر لعنت کیوں کرتے ہیں آپ؟ کہا اس پر اس لیے لعنت کرتے ہیں کہ اس نے خود کو نبی کہنا شروع کر دیا۔ تو بھائی آپ کا لعنت کرنا اس بات کی نشانی اور علامت بن گیا کہ ہمیشہ جھوٹوں پہ لعنت کی جائے گی،
توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا. جو خدا نہ ہو اور خدا بن بیٹھے اس پر بھی لعنت ہوتی ہے. جو نبی نہ ہو نبی بن بیٹھے اس پر بھی لعنت. تو مجھے کہنے دیجئے نا کہ جو خلیفہ نہ ہو اور خلیفہ بن بیٹھے اس پر بھی لعنت. ارے جو سید نہ ہو اور سید بن بیٹھے، یہ بھی تو چل رہا ہے سلسلہ. آپ نے کہہ دیا بڑا ہے تو شاید لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. ورنہ ابھی تک تو مجھے نہیں لگتا میں نے کوئی بڑا جملہ پڑھا ہے. ایک صلوات اور پڑھیے بر محمد و آل محمد. تو یہ حقیقت ہے، اس میں برا ماننے کوئی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں کبھی جو ہے وہ اپنی زبان میں کہوں چھپر کے نیچے رہتا تھا، ٹین کے نیچے آ گیا، ٹین کے بعد جو ہے چھت کے نیچے آ گیا. جی اب چھت کے نیچے ہوں تو انشاءاللہ کبھی بنگلے کے نیچے آ جاؤں گا، قبر کے نیچے پہنچنے سے پہلے پہلے. جی ہے کہ نہیں؟ تو کبھی بنگلے کے نیچے آ جاؤں گا. تو اب آپ بتائیے تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں؟ چھپر، ٹین، معمولی چھت، پھر بنگلہ. جگہ کیسے بدل رہی ہے؟ جی مقام کیسے بدل رہا ہے؟ انسان کی منزل کیسے بدل رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں بدل رہی ہیں نا. کبھی اس کے نیچے، کبھی اس کے نیچے، کبھی اس کے نیچے، کبھی اس کے نیچے. بڑی خواہش تھی کہ ایک ایسے گھر میں رہا جائے جسے دیکھنے کے بعد اگر مولانا صاحب میرے گھر پہ مہمان ہو جائیں انشاءاللہ تو یہ کہنے لگیں کہ واہ بھائی واہ، آپ نے ماشاءاللہ کیا خوب بنگلہ بنوایا ہے. جی آپ آئے، آپ نے تعریف کر دی، اور میرے ایک آدھ دوست آ جائیں وہ تعریف کرنے لگے بھائی واہ آپ نے کیا خوب ماشاءاللہ گھر تعمیر کرایا ہے، مبارک ہو. اب اس کے بعد جو ہے جب 8-10 قاعدے کے لوگوں نے تعریف کر دی، وہ پھینکنے والے نہیں، قاعدے کے لوگ. نہ پھینکنے والے تو کسی کو چڑھانے لگتے ہیں، اس سے کیا مطلب ہے. سمجھدار لوگ تعریف کرنے لگیں. میں کہوں بھائی واہ اب مجھے یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی. وہ جگہ چھوڑ کے میں لکھنؤ میں جا کے بس گیا، لکھنؤ چھوڑ کے دلی میں جا کے بس گیا، دلی چھوڑ کے بمبئی میں جا کے بس گیا، بمبئی چھوڑ کے میں نجف میں جا کے بس گیا. اب سرکار کیا ہوا، متو پور سے لکھنؤ، لکھنؤ سے دلی، دلی سے بمبئی، بمبئی سے عراق پہنچ گیا. اب جیسے جیسے میرے مقام بدلنے لگے، جیسے جیسے میری منزلیں بدلنے لگیں، اب میرے مزاج میں برتری آنا شروع ہو گئی، میرے مزاج میں غرور آنا شروع ہو گیا، میرے مزاج میں تکبر پنپنے لگا. اور جب یہ تکبر اپنے عروج پہ پہنچا تو ابھی تک جو مولانا غیر سید ہے، اب بولیے نا، ابھی بھی آپ نہیں بول رہے ہیں. تو اب ان کے نام کے سامنے یہ لقب لگنے لگا، یہ خطاب لگنے لگا، یہ عزت لگنے لگی. تو کیوں؟ اس لیے کہ جگہ بدل گئی تو ہمارا عہدہ بدل گیا. اللہ اکبر میرے عزیزو. اتنا یاد رکھیے گا رسول عربی نے یہی جملہ کہا تھا، کسی بھی عربی کو غیر عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی بھی غیر عربی کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر فضیلت ہے تو بس عمل کی وجہ سے ہے، اگر فضیلت ہے تو بس کردار کی وجہ سے ہے. بھائی یہی وجہ ہے میرے عزیزو، رسول اللہ کے پاس میں رہنے والے لعنتوں کا ہار پہن کے سو گئے اور ایران کا رہنے والا اہل بیت میں شامل ہو گیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حقیقت ہے میرے عزیزو. تو پتہ چلا منازل، مقامات، جگہیں، ان کے بدلنے سے مزاج بدلے مگر ذات نہ بدلے. ان کے بدلنے سے بڑکپن ضرور آ جائے جی، لیکن کہیں سے بھی غرور نہ آئے، بڑکپن آئے، لیکن کہیں سے بھی انسان یہ نہ سوچے کہ مجھے یوں کہا جانے لگے. میرے عزیزو میں ایک جملہ کہتا ہوں اور یہ جملہ اکثر مقامات پہ کہہ دیتا ہوں، بات آ گئی تو بیان کر دیتا ہوں کہ آج کی دنیا میں سب سے بڑا فخر
دیکھیے پورا تجزیہ کر کے کہہ رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ سب سے بڑا فخر اس بات پر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے، اور اس کے بعد اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بھی بنایا ہے، اور سب سے بڑا فخر ہمیں اور آپ کو اس بات پر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں حسین کا عزادار بنایا ہے۔ یہ عزادار بننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ آپ خود سے عزادار نہیں بنے ہیں، یہ ماں باپ کو سلام کرنا چاہیے جنہوں نے اتنی محفوظ اور اتنی پاک و پاکیزہ اور اتنی حسین تربیت کی ہے کہ ہماری ابتدا بھی علی ہے، انتہا بھی علی ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے عزادار ہو جانا میرے عزیزوں، یہ پاکیزہ نسل کے لوگوں میں آتا ہے، یہ عزادار ہونا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ شریف لوگوں میں عزادار پیدا ہوتے ہیں، شریف لوگوں میں شیعت پنپتی ہے، شریف لوگوں میں علی والے نظر آتے ہیں، ہر کسی کے یہاں علی والے نہیں نظر آتے۔ اب آپ دیکھیے ایک شخص ہے جو 2 بچوں کو لے کر کے رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، اس میں ایک بچہ تو میرا بالیقین ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، اور دوسرا مشکوک ہے کہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں ہے، آپ فیصلہ کر دیجئے کس میں کون سا میرا بیٹا، یہ اللہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو، ابھی فیصلہ ہو جائے گا، بیٹھو ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ میرے بچے تو آ گئے، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ کہا تمہارے بچے تو آ گئے نا، جن بچوں کے ذریعے فیصلہ ہونا ہے ابھی وہ بچے نہیں آئے۔ اچھا، اتنے میں 2 بچے سامنے سے آتے نظر آئے۔ اب جیسے ہی دونوں بچوں کو ان دونوں بچوں نے دیکھا، دونوں احترام میں کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی حسن و حسین کو ان دونوں بچوں نے دیکھا، احترام میں کھڑے ہو گئے۔ یا رسول اللہ، آپ کے بھی بچے آ گئے اور میرے بچے پہلے سے ہیں، اب آپ فیصلہ کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کے کہا لے جاؤ، فیصلہ ہو گیا، دونوں حلالی ہیں، دونوں اصلی ہیں، دونوں پاک ہیں۔ وہ مطمئن نہیں ہوا، وہ مطمئن نہیں ہوا، کہہ رہا کہ ابھی کہاں فیصلہ ہوا۔ جیسے ہم لوگ کہتے نہیں ہیں ارے کیا پڑھ دیا آپ نے اتنی جلدی، ارے ڈھنگ سے ذرا پڑھ دیجئے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ؟ تو اس کو بھی اطمینان نہیں ہوا تھا، اس نے کہا نہ تو آپ نے کوئی سورہ پڑھا، نہ کوئی آیت پڑھی، نہ کچھ اور کیا، کچھ نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں بچے آ گئے، فیصلہ ہو گیا۔ کہا ہاں فیصلہ ہو گیا۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ میرے دونوں بچے ہیں معصوم، اور معصوم کے احترام میں ہر کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ اللہ اکبر، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اور معصوم کے احترام میں ہر کوئی نہیں کھڑا ہوتا، معصوم کے احترام میں وہی کھڑا ہوگا جو اصلی ماں باپ کا ہو، جو پاک و پاکیزہ نسب کا ہو، جو طیب و طاہر ہو۔ اس لیے تمہارے دونوں بچے ہمارے دونوں بچوں کے احترام میں کھڑے ہو گئے، گویا کہ دونوں پاک و پاکیزہ ہیں، دونوں تمہارے ہی ہیں۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے میرے عزیزوں، تو پتا چلا کہ جب بھی کوئی شخص معصوم کے احترام میں کھڑا ہو جائے تو یہ اس کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ اب جملہ کہوں، بی بی دربار میں گئی اور ظالم بیٹھے رہے۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں بیٹھا ہے میرا مجمع؟ ارے بی بی دربار میں گئی، داخل ہوئی اور کوئی احترام میں نہ کھڑا ہوا۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ دشمن زہرا کا مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، حلال زادہ بھی ثابت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ حلال زادہ ہونا بھی ثابت نہیں ہے، یہ کمال ہے زہرا کے بچوں کا۔ جی اب یہ خود زہرا کا کیا کمال ہے، بی بی کا کیا کمال ہے، ان کے شوہر کا کیا کمال ہے، اس پر بھی تو ذرا غور و فکر کریں۔ قسم خدا کی یہ جملہ آ گیا تو سن لیجئے، بیان کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیے پورے عرب میں اگر آپ جائزہ لیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد ہیں، پورے عرب میں 2 ہی چیزوں پہ ناز کیا جاتا تھا، 2 ہی چیزوں پہ انسان غرور کرتا تھا، میں کہوں 2 چیزیں تھیں، ایک کیا تھی؟ زبان، اور دوسرے شجاعت، تیسری کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ یا تو لوگوں کو زبان پر ناز تھا، ارے واہ میرے یہاں تو یہ شاعری ہے، میرے یہاں یہ نظم ہے، میرے یہاں یہ نثر کی
ماشاءاللہ صفت ہے، تو اس پر ناز تھا، بڑے فصیح و بلیغ ہیں، کیا زبان کی فصاحت و بلاغت ہے، یا پھر کس پر ناز تھا کہ ہمارے یہاں تلوار بہت تیز ہے، ہمارے بازوؤں میں دم بہت ہے۔ دو ہی چیزوں پہ ناز تھا نا، یا تو زبان پر یا شجاعت پر۔ اللہ نے عرب والوں کے دونوں غرور کو توڑا، اللہ نے عرب والوں کے دونوں غرور کو توڑا، زبان کے بھی غرور کو توڑا، تلوار کے بھی غرور کو توڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زبان کے بھی غرور کو توڑا، تلوار کے بھی غرور کو توڑا، زبان کے غرور کو بیوی کے ذریعے توڑا، ہائے 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 ہائے، اور شجاعت کے غرور کو شوہر کے ذریعے توڑا۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی ہے۔ سورہ کوثر نازل کیا، ان کی زبان کا غرور ٹوٹا، وہاں سے تلوار بھیجی، ان کی شجاعت کا غرور ٹوٹا۔ سورہ کوثر کی فضاحت و بلاغت تھی کہ ان کی زبان کا غرور خاک میں مل گیا۔ ادھر سے مولا علی کے لیے ذوالفقار کا نازل ہونا، سب کے سب بیٹھے رہ گئے، اپنی تلواروں کی چمک دکھاتے رہ گئے۔ اچھا، تلواروں کی چمک دکھانا اور ہے، تلواروں کو چلانا اور ہے۔ ایک صاحب آئے، اے علی آپ کی تلوار کیا کہنے، یہ تو نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے۔ جی جی بالکل، کیوں نہیں، میں ہاتھ لگا سکتا ہوں، ہاتھ لگا لو۔ وہ انہوں نے اٹھایا تو اٹھتی ہی نہیں، چلایا تو چلتی ہی نہیں، نہ تو انداز بن رہا ہے، نہ اٹھ رہی ہے، نہ چل رہی ہے۔ علی یہ کیا معاملہ ہے، جب آپ اٹھاتے ہیں تو ہوا کی طرح کام کرتی ہے، اور میں اٹھا رہا ہوں تو چل ہی نہیں رہی ہے۔ میرے امام نے کہا کہ اے عقل کے اندھے، میں نے تجھے تلوار دی ہے، بازوؤں کی طاقت تھوڑی دی ہے، یہ چلے گی ڈھنگ سے تو اسی کے ہاتھ میں جس کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ جس کے لیے آئی ہے اسی کے ہاتھ میں بس ڈھنگ سے چل سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیے میرے عزیزو، آخری گوشہ ہے یہ فضائل کا، اور پھر اس کے بعد مصائب آپ کے سامنے، کہ مولا کائنات جو خود بی بی کے شوہر، جی اب لوگوں نے یہاں تک سوچنا شروع کر دیا کہ آپ کے یہاں تو نبی کی تعریف مکمل ہوتی ہی نہیں جب تک کہ علی کی تعریف نہ ہو جائے، فاطمہ کی تعریف نہ ہو جائے، حسن و حسین کی تعریف نہ ہو جائے، پنجتن کی تعریف نہ ہو جائے۔ ہم نے کہا جی جی بالکل، یہ قاعدہ کلیہ ہے ہمارے یہاں۔ ہم نے کہا نبی کی تعریف اور ہم کیا کہیں گے بھائی؟ اب میں یہ جملہ کہوں تو شاید بجا ہوگا یہاں پہ کہنا کہ ہماری کیا اوقات، ہمارا کیا علم، ہماری کیا بساط، ہماری کیا صلاحیت، جب خدا نے خود حدیث قدسی میں کہہ دیا لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر زمین و آسمان کو، کائنات کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ اس کے بعد پھر کہا لولا علی لما خلقتک، اے حبیب اگر علی کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو آپ کو پیدا نہ کرتا۔ پھر کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو نہ علی کو پیدا کرتا، نہ نبی کو پیدا کرتا۔ تو اگر یہ قصیدہ خدا پڑھے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، اور کوئی خطیب پڑھے تو پھر آپ کو اعتراض ہونے لگتا ہے۔ ذرا عقل کے ناخن لیں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ہماری شیعت پر اور ہمارے عقائد پر اور ہماری بنیادی باتوں پر۔ ہمارے یہاں تو آپ یہ سمجھیے میرے عزیزوں کہ گھٹی میں ہی یہ پلا دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں بچپن میں ہی یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ایک کو نہیں ماننا ہے، یہ 14 کے 14 کو ماننا ہے۔ اگر ایک کو ماننا ہے تو بس ایک خدا کو ماننا ہے، بس جیسا کہ مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے بیٹا ایک کہو، ایک کہہ دیا، بیٹا دو کہو، دو نہیں کہا۔ کیوں؟ کہا بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا اس زبان سے دو اچھا نہیں لگتا۔ غور فرمایا آپ نے؟ اب یہ علی کا کمال کیا ہے کہ علی کو خدا بند عالم نے جہاں بہت سارے صفات دیے وہیں پر میرا مولا کل ایمان بھی کہلایا۔ اب مثال کے طور پہ آپ اس چیز کو سمجھیے کہ جہاں پر علی کو کل ایمان کہا گیا وہاں پر علی کے صحابیوں میں سے کسی بھی صحابی کے ایمان کے درجے کو بتایا گیا۔ مثلا جناب ابو ذر ہیں، جی جناب سلمان ہیں، جناب سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر، جناب ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پر، جناب مقداد ایمان کے 8ویں درجے پہ۔ مجھے یہ بتائیے جب ان کے ایمان کے درجوں کو بتایا گیا تو پھر اور بھی دیگر صحابہ تھے اور کسی کے ایمان کے درجے کو کیوں نہ بتایا گیا؟ یا تو یہ مانو کہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا،
یا پھر یہ مانو پاس میں بیٹھے لیکن کچھ اثر نہیں لیا۔ اچھا جیسے ان کے ایمان کے درجے کو بیان کیا گیا تو میرے مولا کے ایمان کے درجے کو کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ میں نے بہت سوچا کہ جب نمبر ہیں، نمبر آپ کے سامنے 9واں درجہ ایمان کا، 10واں درجہ ایمان کا، تو پھر علی کے ایمان کو کس درجے پر رکھا گیا؟ میرے عزیزو یہی مثال اگر اب پہنچ گئی آپ تک تو بات واضح ہو جائے گی کہ اب آپ یہ دیکھیے، آپ 2 پرندوں کو ہوا میں اڑا دیجئے، ایک سفید ہو ایک سیاہ ہو، اور پھر آپ پوچھتے رہیے بتائیے کون سا آگے ہے کون سا پیچھے ہے، تو دونوں پرندے تو ماشاءاللہ پرواز کر رہے ہیں، بلندی پہ جا رہے ہیں، تو بتانے والا دیکھ کے یہی بتائے گا کالا والا آگے، سیاہ والا آگے ہے اور جو ہے سفید والا پیچھے ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ سفید والا اوپر ہے اور سیاہ والا نیچے، بتاتے 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 ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب پوچھنے والوں نے پوچھا بتاؤ اب کون سا آگے اور کون سا نیچے ہے، تو اب بولتی بند ہو گئی۔ اب میں بتا نہیں پا رہا ہوں کہ کون سا پرندہ زیادہ بلندی پہ ہے۔ ارے بھائی آنکھیں وہی ہیں، دیکھنے کی صلاحیت وہی ہے۔ ابھی تک تم تو بہت کھٹاکھٹ بتا رہے تھے، فٹافٹ بتا رہے تھے کہ کون سا پرندہ زیادہ بلندی پہ ہے، یا اب تم کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا مولانا اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک میری نگاہیں کام کر رہی تھیں وہاں تک میں نے بتایا کہ کون سا پرندہ آگے جا رہا ہے کون سا پرندہ نیچے ہے، لیکن یہ دونوں پرندے اڑتے اڑتے اتنی بلندی پہ پہنچ گئے جہاں تک میری نگاہیں کام نہیں کر سکتی ہیں، جہاں تک میری نگاہیں نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ بھائی یہی معاملہ ہے علی کے ایمان کا میرے عزیزو، کہ جب تک مورخ کی نظر کام کرتی رہی تب تک وہ بتاتا رہا کون ایمان کے کس درجے پر ہے، کون ایمان کے کس منزل پر ہے، لیکن میرا مولا علی ایمان کے اس معراج پر پہنچ گیا جہاں تک مورخ کی نگاہ پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اگر رسول نہ بتاتے قیامت آ جاتی، مگر کوئی علی کے ایمان کو نہ بتا پاتا۔ رسول نے ایک سند دے دی، کل ایمان کل کفر کے مقابلے جا رہا ہے۔ اللہم صل کل ایمان ہے یہ، اس کے ایمان کی حد بندی نہیں کر سکتے ہیں، یہ کل ایمان ہے۔ میرے عزیزو دنیا کی کون سی شے ایسی ہے جہاں پر علی کی ہستی نہ ہو، جہاں پہ علی کا وجود نہ ہو؟ یہ امامباڑہ، یہ مسجد، یہ محراب، یہ منبر۔ جی آپ غور کریے میرے عزیزو، قرآن کلمہ، قرآن کی زینت کو بھی علی کہا جاتا ہے۔ جی سوروں کی زینت کو علی، آیتوں کی زینت کو علی، محراب کی زینت کو علی، منبر کی زینت کو علی، بلکہ میں کہوں خطابت کی زینت کو علی، فصاحت و بلاغت کی زینت کو علی، مسجد کی زینت کو علی۔ آپ تصور کریے جو شخص اتنی ساری چیزوں کی زینت ہو اسے علی کہا جاتا ہے، اور جو خود علی کی زینت ہو اسے زینب کہا جاتا ہے۔ بس میرے عزیزو بات تمام ہو گئی۔ جو خود علی کی زینت ہو انہیں زینب کہا جاتا ہے۔ زین و اب اپنے باپ کی زینت۔ اللہ اکبر۔ ایک مہمان آتا ہے گھر میں، اے بنت رسول ایک مہمان لایا ہوں، گھر پہ کچھ ہے جو مہمان کے سامنے پیش کیا جائے؟ بی بی فاطمہ کہتی ہیں میری بیٹی زینب کے حصے کی غذا تھوڑی سی ہے، ابھی زینب نے وہ غذا تناول نہیں کی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ جملہ کہا تو علی خاموش ہو گئے، اور پھر کچھ نہ کہہ کے علی واپس جانے لگے۔ اتنے میں جناب زینب سامنے آ گئیں۔ بابا ارے آپ کا مہمان آیا ہے، آپ کی عزت کی بابا آپ میرے حصے کی غذا ان کے سامنے رکھ دیجئے۔ بابا میں بھوکی رہوں گی پیاسی رہوں گی لیکن آپ کی عزت میری عزت ہے۔ اللہ اکبر، کیا نمونہ ہے قسم خدا کی آج کے لیے۔ بابا میں نہ کھاؤں گی لیکن آپ اپنے مہمان کو کھانا کھلائیے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے کھانے کی وجہ سے کوئی مہمان ہمارے یہاں بغیر میزبانی کے چلا جائے، حق میزبانی ادا نہ ہو۔ اسے زینب کہتے ہیں۔ زینب کی قربانی محسوس کر رہے ہیں؟ ابھی کربلا نہیں ہے، یہ عام حالات ہیں، عام زندگی ہے، لیکن وہی زینب ان سے ایک مرتبہ چوتھے امام نے پوچھ لیا، اے بپی اماں یہ بتائیے آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھتی ہیں؟
تو کیا جملہ کہا کہ بیٹا آب و دانہ اتنا کم آتا ہے کہ زینب خود کھائے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلائے، میں مسلسل فاقہ کر رہی ہوں میرے لال، میرے بدن میں طاقت نہیں بچی ہے، ضعف و نقاہت بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا تصور کریے عزادارو کہ کربلا میں لاشوں کو اٹھانا، کربلا میں جنازوں کو اٹھانا، یہ خود میرے مولا حسین کا امتحان ہے، لیکن خود مولا کی شہادت کے بعد کے جتنے مراحل ہیں وہاں پر حسین کا امتحان ختم ہوتا ہے اور یہاں سے زینب کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اکیلی ہے زینب۔ ایک جملہ کہوں شاید رونے کے لیے کافی ہو۔ جب خیمے جل رہے تھے اور تمام سیدانیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھیں تو اس وقت بی بی زینب ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں دوڑ رہی ہیں، بڑی پریشان نظر آ رہی تھی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے سوچا کہ بی بی کا شاید کوئی قیمتی سامان ہے جو کسی خیمے میں چھوٹ گیا ہے، لیکن جب آخری خیمہ بچا اور علی کی بیٹی زینب نکلی تو اپنے ہاتھوں پہ بیمار امام کو لے کر کے باہر آئی۔ اللہ اکبر۔ علی اصغر کا لاشا اٹھانا حسین کے لیے مشکل تھا، لیکن سید سجاد کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لانا یہ زینب کا امتحان تھا۔ کوئی معمولی مرتبہ ہے زینب کا؟ روایت کے فقرے ہیں عزادارو کہ وہ زینب جنہوں نے ہر موقع پر صبر کیا، ہر مقام پہ صبر کیا، اپنے جگر کے ٹکڑوں کے لاشیں آئے وہاں بھی صبر کیا، سجدہ شکر بجا لائیں، کبھی اپنے بیٹے کا لاشا آیا، کبھی علی اکبر کا لاشا آیا، کیونکہ جناب زینب بی بی کے مصائب کے لیے کہا گیا ہے، 2-4 لفظیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہر مقام پر بی بی نے صبر کیا، لیکن اتنا آپ یاد رکھیے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، جتنے بھی مظالم ہیں ان تمام مظالم میں برابر کی شریک ہے علی کی بیٹی، برابر کی شریک ہے۔ یہی وجہ ہے بی بی کو شریکت الرسول کہا جاتا ہے، شریکت الحسین کہا جاتا ہے کہ مولا حسین کے ہر مصائب میں بی بی شریک رہی ہیں۔ یہاں تک کہ عزادارو وہ لمحہ بھی آیا کہ جب آپ کا اونٹ اس مقام سے گزارا گیا کہ جہاں سے حسین کا لاشا نظر آ رہا تھا۔ معمولی بات نہیں تھی، ہم تو یہی سنتے ہیں نا کہ زینب نے آواز دی بیٹا سید سجاد کیا تم بھی اس عالم غربت میں ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ اتنا ہی سن لیتے ہیں، لیکن ہاں اس کے آگے کی بات سن لیجئے، شاید روز آنکھوں سے آنسو نکل آئیں عزادارو۔ روایت کے فقرے ہیں کہ جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی برہنہ پشت سے گرا دیا اور پھر اس کے بعد جناب زینب اپنے بھیا کے لاشے پہ پہنچی، بھائی کے لاشے کو دیکھا جس پر کوئی سایہ نہ تھا، اپنے سر کو دیکھا سر پہ چادر نہ تھی، بیک غربت بھرا جملہ کہا بھیا تیری بہن تو اتنی غریب ہو گئی ہے کہ سر پہ ایک چادر بھی نہیں ہے جو تیری لاش پہ سایہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ زینب نے وہاں پہ کہا بھیا مجھے معاف کر دینا، اور پھر تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جناب زینب اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھتے 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 کہتی ہیں کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ کیا مطلب اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ یعنی کہ مولا کے بدن میں اتنے زخم مار دیے گئے تھے کہ زینب پہچان نہیں پا رہی تھی، اور غربت بھرا جملہ کہہ کے آگے بڑھی، اے لاشے بے سار کیا تو ہی زینب کا بھائی ہے؟ اجرکم اللہ، جزاک اللہ عزادارو۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، مصائب تمام ہو رہے ہیں۔ زینب وہاں سے آگے بڑھی، بھیا زینب ہر مصیبت اٹھانے کے لیے تیار ہے، ہر زخم برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ زینب آگے بڑھی، قافلہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس زینب نے کوفے میں جو منظر دیکھے اللہ اکبر، کلیجہ پھٹ جائے عزادارو۔ جن شہزادیوں پر صدقہ حرام ہو ان کے اوپر صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی ہیں۔
یہ تو کوفہ ہے، اور اس سے بڑھ کے شام کے مظالم تھے۔ کوفے میں تو خالی صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی ہیں نا، لیکن شام میں تو کھولتا ہوا پانی بالا خانے سے ڈالا گیا، شام میں تو اوپر سے آگ برسائی گئی۔ اللہ اکبر۔ بی بی زینب سے کوئی پوچھے کہ شام میں کیا گزر گئی آپ پر؟ جناب زینب کے لیے سب سے بڑی مصیبت جانتے ہیں کیا تھی عزادارو؟ کتنی دیر تک اس دروازے پہ کھڑا کیا گیا، اور بی بی انتظار میں تھی کہ کب میرا لال کہے کہ اندر چلیے پھوپھی اماں اندر چلیے، لیکن یہاں تک کہ منزل یہاں تک پہنچی کہ ایک مرتبہ سید سجاد نے شمر سے کہا تو مجھے یہ بتا دے کہ ہمیں یہاں پر کتنی دیر تک کھڑا کرے گا؟ تو سب کو شہر کے اندر داخل کر رہا ہے، آخر ہمیں شہر کے اندر کیوں نہیں جانے دیتا؟ اس نے ایسا جملہ کہا کہ مولا سید سجاد وہاں پر بے بس ہو گئے۔ مولا سید سجاد سے کہتا ہے کہ اے قیدی سنو، ابھی تم اندر نہ جاؤ گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ شہر کو سجایا جا رہا ہے، ابھی آئینہ بندی ہو رہی ہے، ابھی جگہ جگہ زینت کیا جا رہا ہے۔ کہا ایسا کیوں ہے؟ کہا اس لیے ہم آئینہ بندی کر رہے ہیں تاکہ جب علی کی بیٹی اپنے کھلے ہوئے سر کو دیکھے تب اسے یہ احساس ہو جس کا عباس جیسا بھائی تھا۔ اجرکم اللہ۔ جناب زینب کو یہی بات زندگی بھر رلاتی رہی۔ جناب زینب کو جب مولا علی نے پیار کرتے کرتے ان کے شانوں کو چوما تھا تو کہا تھا بابا ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بیٹی ایک دن ایسا آئے گا جب تیرے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی، اے بیٹی ایک دن ایسا آئے گا جب تیرے سر سے چادر چھینی جائے گی۔ بی بی زینب کا بیان ہے، بی بی زینب کہتی ہیں بابا نے ضرور کہا تھا لیکن میں کبھی کبھی سوچتی تھی ارے جس کے 18 بھائی ہوں عرب میں کس میں مجال ہے کہ اس بی بی کے سر سے چادر چھینے؟ ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس میں مجال ہے کہ اس بی بی کے ہاتھوں میں ریشمہ باندھے۔ بازادارو روایت کے فقرے بیان کرتا ہوں، ایک ایسا لمحہ بھی آیا کہ شمر نے کہا کہ چلیے دربار کے اندر چلیے۔ علی کی بیٹی زینب نے جیسا ہی سنا دربار کے اندر جانا، نامحرموں کا مجمع، ارے جس کی ماں کے سر کو کبھی سورج نے نہ دیکھا، جس بی بی کے سر کو کبھی سورج نے نہ دیکھا، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کہا کہ بیٹا زین العابدین اس ملعون سے کہہ دو کہ ہمیں دربار میں نہیں جانا ہے۔ نہیں پھوپھی اماں دربار میں چلنا پڑے گا۔ کہا نہیں بیٹا اگر وہ دربار میں لے جانے کے لیے بضد ہے تو اس سے دو کام کہہ دو، یا تو ہمیں کسی ایسے راستے سے لے کے جائے جہاں پر کسی نامحرم کی نظر نہ پڑ سکے۔ اے بیٹا اگر یہ اسے منظور نہیں ہے تو اس سے کہو کہ کچھ چادروں کا انتظام کر دے کہ جو چادریں ہم اپنے سر پہ رکھ کر کے دربار کے اندر چلے جائیں۔ بازادارو مولا سجاد نے شمر سے یہ بات کہی، شمر ملعون نے تازیانہ اٹھایا اور ایک جملہ کہا اے سید سجاد دربار کے اندر چلتے ہو یا میں تازیانہ برساؤں؟ بازادارو زینب کو غیظ آ گیا۔ زینب نے کہا کچھ بھی ہو جائے مگر اب علی کی بیٹی دربار کے اندر نہ جائے گی، یہ سننا تھا۔ مولا سجاد نے کہا وہ بھی اماں ذرا بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھیے۔ اب جب حسین کے سر کو دیکھا آنکھوں سے اشک جاری تھے، زبان پر ایک جملہ اے بہن زینب دربار میں چلی جاؤ ورنہ ہماری قربانی رائے گاں ہو جائے گی۔ اے زینب دربار میں چلی جاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین فی الدنیا وشفاعت الحسین علیہ الصلاۃ والسلام فی الآخرہ۔ یا اللہ اس مجلس اعزا کو قبول فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ تو مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو سوائے اپنے در کے اہل بیت کے در کے کبھی محتاج نہ ہونے دینا۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا کہ ہماری صفوں میں اتحاد قائم کر دے
تمام مریضوں کو بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عطا فرما یا اللہ حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما اس مجلس کا ثواب ان تمام مرحومین کی روح کو عطا فرما۔ اب حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ زرینہ بانو کربلائی بنت اقبال حسین مرحوم، مرحومہ کنیز فاطمہ بنت ابن حسن مرحوم، اعجاز حسین مرحوم، ابن حیات علی مرحوم، اور مرحومہ نرہی بانو بنت غلام علی مرحوم، حیات علی مرحوم ابن نعمت اللہ مرحوم، اور رجب علی مرحوم، اور غلام علی کربلائی مرحوم ابن رجب علی مرحوم، اور ستولن بانو مرحومہ رسولن بانو مرحومہ بنت رجب علی مرحوم، اور تمام مرحومین کی روح کو عیسیٰ علیہ السلام۔